أحييكم وبالأشواق ناتيكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو برادران اسلام، آج ہم جاننے والے ہیں ایمان کے بارے میں. تو پہلے ہم جان لیں کہ ایمان کہا کسے جاتا ہے. ایمان کسی بھی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کے خاص اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. تو برادران اسلام، میں ایمان کی بات کو آگے رکھوں اس سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے سنا دوں کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو. برادران اسلام، آپ حضرات جیسے کہ جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا کے اندر مکمل انبیاء کرام آئے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور ان تمام کو بھیجنے کا صرف اور صرف مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا وحدانیت، ایمان کو پہچاننا. صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا. اور ایک قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کو سنا دوں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلبت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی ترین کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر مکمل طور سے بھروسہ رکھتے ہیں. برادران اسلام، یہ آیت ایمان والوں کے لیے اتری ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ پر جھک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے آنے پر ان کے دلوں میں ایک نرماہٹ سے ایک عجیب سی ایک کیفیت دوڑ اٹھتی ہے کہ ایمان انسان کو اس کے اصلیت کی طرف کھینچتا ہے. تو برادران اسلام، میں قرآن کریم کی آیت سے فارغ ہونے کے بعد اب حضرات کے سامنے احادیث نبویہ رکھنا چاہوں گا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبة فضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنی شاخ تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹانا ہے. اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے روکتی ہیں، غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے، اور صحاب حق کو حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہیں. برادران اسلام، اس حدیث سے صاف طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ارشاد ہے کہ ایمان کے مکمل طور سے 70 شاخیں رکھی گئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی شاخ حق ہیں، یہی شاخ اپنے مکمل رائے حق پر چلتی ہیں. باقی تمہیں بہت ساری شاخیں دیکھنے کے لیے ملیں گی کہ جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ و عیسیٰ ابن اللہ، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کوئی موسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر ایک لوگ اللہ پر ایمان تو ہر کوئی رکھتا ہے. برادران اسلام، مشرکین کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم سب سے زیادہ قوی ایمان تھا. ان کا ماننا تھا کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. اب آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ جب ان کا اتنا ایمان مضبوط اور قوی تھا تو ان لوگوں کو جہنم وارد کیوں کیا گیا؟ ان لوگوں کو اتنے بڑے گناہ کیوں ان کے لیے سنائے گئے؟ تو برادران اسلام، ان کی ایک بات تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے. کہ ان کا ماننا تھا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہے، مگر اس دنیا کو چلانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ان کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے ان کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. مشرکین کا ماننا تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی ہے. ان کی کم ذہنی اور کم عقلی کی وجہ سے وہ مشرکین میں ان کا نام شمار ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بدترین سے بدترین عذاب دیے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کا یہی انجام ہونے والا ہے. تو برادران اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا لا الہ، مکمل اس کلمے کا
ہمیشہ ورد کرتے رہیے، اس کلمے کو ہمیشہ اپنی زبان پر لاتے رہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو مکمل طریقے سے ایمان سے بھر دے گا۔ فقط السلام علیکم۔